یہ بتائیں موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ موٹاپا چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سے سناتی ہوں. جب پہلی بات تو یہ میڈیکل فیلڈ جو ہے نا اس میں کتابیں اور پریکٹیکل بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کتابیں آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, پر جو پریکٹیکل فیلڈ ہے نا اس میں تو خیر ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. سو 10 سال تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے. اور شروع میں نا ہم پڑھتے ہیں انگریزوں کی کتابیں. اب انگریزوں کی کتابوں میں انہوں نے بڑے ڈیسنٹ ریزنس دیے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ویٹ گین ہو رہا ہوگا, اس وجہ سے جیسے بندہ زیادہ کھا رہا ہے, وہ فزیکلی انیکٹیو ہے. لیٹ سے ابھی ڈلیوری ہوئی ہے تو اس کا وزن اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ فزیکلی وہ بہت انیکٹیو ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے کچھ لائف اسٹائلز ہوتے ہیں, جاب ہے, اسکول ہے, وغیرہ وغیرہ. پر ہمارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ عموماً کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے اور ہمیں ہوا بھی لگتی ہے, ہمیں پانی بھی لگتا ہے. پر اگر میں اس کو سمرائز کروں نا کہ ابھی میرے اتنے سال ایکسپیرینس ہے, میں نہیں کہہ دے کہ ہمارا وزن پاکستان میں کیوں بڑھتا ہے, ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو پورا دن کھاتے نہیں ہیں, ایک آدھ میل ہی تو لیتے ہیں. ایک آدھ میل میں تو لنچ اسکپ کرتی ہوں, بڑا کامن ہے لنچ اسکپ یا ناشتہ اسکپ کرنا. میں تو لنچ اسکپ کرتی ہوں, میرا پھر کیوں زیادہ ہوتا ہے. وہ جو ایک میل آپ لیتے ہو نا وہ بھی آپ 2000 کیلری چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ لیٹ سے آپ پہلی اوور ویٹ ہے, آپ کو کیلری ڈیفیسٹ میں جانا ہے اور آپ کو پتہ ہے 500 کیلریز کم کرنی پڑتی ہیں, وہ ہم ایک ہی میل میں وہ ڈبل ٹرپل لے جاتے ہیں. تو اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے, آپ ڈیفینیٹلی خود سے کہیں ڈائٹ میں کچھ گڑبڑ کھا رہے ہیں اور آپ فزیکلی انیکٹیو ہیں, کیونکہ باڈی بیٹھے بیٹھے چربی نہیں بنا سکتی. باہر کھائے کا ایکسٹرا کھائے کی چربی بننی ہے, اس کے علاوہ چربی بننے کا باڈی کے اندر کوئی میکینزم نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ خود کوئی بہانہ دے رہے ہیں کہ مجھے کوئی بس میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ انوائرمنٹ سے مجھے کچھ آ رہا ہے, وہ کچھ نہیں آ رہا. آپ کھانا کھائیں تبھی آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. ایک ہی وجہ ہے کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں یا آپ کچھ اس طرح سے کھا رہے ہیں کہ جو آپ کو امبیلنس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں 10 kg ویٹ کم کر لیا, 10 تو نارمل ہی ہے, کچھ تو 12 13 13 بھی کہہ دیتے ہیں, ہمیں میکسیمم کتنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے؟ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جب سے یوٹیوب کم بخت آیا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, پر یہ جب سے کم بخت آیا ہے نا, اس نے بہت پریشان کیا ان لوگوں کو جو سائنس بیسڈ بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم جیسے لوگ سمجھاتے رہتے ہیں خدا را. اچھا میں پیشنٹ کو پتہ ہے کہتی ہوں میرے پاس آئے ہو نا, میرے پاس یوٹیوب کا کوئی ٹوٹکا مت لے کے نا, نہ مجھے کوئی ویڈیو فارورڈ کر کے پوچھنا کہ میڈم بتائیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح, سے یہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ بات جاننی ہے ایکٹیولی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹائم دیٹ وی آر لیونگ ان, جہاں پہ انفارمیشن آپ کو اچھی ملے گی آپ کو خراب ملے گی, اور آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے کیا لینی ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. اور اگر آپ غلط انفارمیشن لے کے اپنی باڈی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہیں تو میں کہوں گی یہ آپ کے اوپر ہی ہے. آپ کے پاس بہت بڑا انٹرنیٹ موجود ہے, اگر انٹرنیٹ پہ آپ ایک پٹھی چیز دیکھ رہے آپ رائٹ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ سارا ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب سے آیا ہے کہ 10 kg اتنے دنوں میں, فلانا kg اتنے دنوں میں. پہلی بات یہ, اچھا میں بھی پیشنٹس کی ٹرانسفارمیشن پکچرز اپنے انسٹاگرام وغیرہ پہ لگاتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں اس نے اتنا kg لوز کیا. آئی نیور مینشن دا ٹائمنگ دیئر. میں کہتی ہوں کہ ہاں جی یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, 30 kg اس نے گرایا ہے, اور نیچے کامنٹس لگاتار آ رہے ہو کتنی دیر میں اینڈ میں ہر ایک کو سیم رپلائی کرتی ہوں. میں ٹائم نہیں بتاؤں گی کیونکہ ٹائم ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن پیدا کرتا ہے, اور یہ بات غلط ہے. جس طرح دیکھیں ہر کسی کا گین ہونے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے, اور لوز ہونے کا بھی پیٹرن ہوتا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ میرے سارے پیشنٹس کا لیٹ سے 1 ماہ میں 4 kg گرتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا ویسے سائنٹیفکلی سائنس بھی کہتی ہے, بک سے کہتی ہے 1 ماہ میں 4 kg سے اوپر مچ جائیں, اس سے اوپر انہیلدی. 4 ہے میکسیمم 5, خواتین کا 4 ہیلدی ہے. پر اگر آپ اسے اوپر کرنے کی کوشش کریں آپ ڈیفینیٹلی کیلری شدید ڈیفیسٹ میں جا رہے ہو گے, تو باڈی نیوٹرینٹس کہاں سے لے گی, مطلب پھر اس کے بعد بال گر جائیں گے, چہرہ خراب ہو جائے گا, اس ویٹ لاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جذبات میں آ کے ویٹ لوز کبھی نہیں کیا کرتے. تو اسی لیے آپ نے جب بھی ویٹ لوز اسٹارٹ کرنا ہے, پہلی بات پلیز یہ جو گوگل یوٹیوب فلانا یہ وہ اس کو چھوڑ دیں, یہاں سے بیسک انفارمیشن لیں. پر وہ جو کلینک میں بیٹھے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو بندہ ہوتا ہے اس کی جو نالج ہے نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے جب بھی, اور یہ اوور آل میں ریکمنڈیشن بھی ایک میری خیر ایک ہے نصیحت ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, پہلے اچھا سے سرچ کر کے جائیں کہ ہاں میں نے اس کے پاس جانا ہے. دیکھیں 1 مہینہ لگائیں دیکھنے میں کہ وہ بھی ہے, اس کا یہ ریویو, اس کا یہ ریویو, اس کا یہ ریویو. پر جس کے پاس جائیں نا اس کو اپنی عقل نہیں لڑانی. جب آپ ڈاکٹر کا دروازہ کھول کے اندر انٹر ہوئے ہیں, پھر اپنا دماغ کا سوئچ آف. کیونکہ ہوتا کیا ہے, آپ اس کی بھی سن رہے ہوتے ہو, پھر یوٹیوب پہ سن رہے ہو, پھر کسی فلانے اس کے ریلیٹیو کی سن رہے ہو, اینڈ پہ آپ کھچڑی بنا دیتے ہو. لوگ لٹرلی یہاں پہ کرتے ہیں, بہت نقصان والی چیز ہوتی ہے آپ کے لیے. یہاں تک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا نا اینٹی بایوٹک لو, اس کو ہم نے بہت ولنائز کیا ہوا ہے کہ اینٹی بایوٹک شاید بہت ہی بری ہیں. اب یہ دیکھیں ہر بات صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے. منہ اٹھا کے ہر بات پہ اینٹی بایوٹک لے لینا بھی غلط ہے, پر کسی ضرورت کی مطلب بیکٹیریل انفیکشن میں نہ لینا, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. لوگوں نے پتہ ڈوز بھی چینج کی ہوتی ہے,
آپ کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں, اینٹی بایوٹک کون سی چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہر چیز ریئیکشن ہو جاتے ہیں, منہ اٹھا کے ہم نے کتنا عرصہ پاکستانی آگمنٹن نہیں کھائی ہے, کیونکہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور اینٹی بایوٹک کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے, اور ہمارے یہاں پیشنٹس, میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس بھی دیکھتی رہی ہوں, تو اس میں بہت سارے پیشنٹس آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے آتے تھے کہ اتنی کھا لی, اب جراثیم اینٹی بایوٹک اثر ہی نہیں کر رہی. کووڈ کے بعد اب ہم نے ایزومیکس شروع کر لی, ایزتھرومائسن کتنی کھائی ہے ہم نے, بہت کھائی ہے. اور میں نے بچپن میں آگمنٹن بڑی سنتی, جو چیزیں آگمنٹن میں کھلا دو, جو چیزیں آگمنٹن کھلا دو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ نے اچھی طرح دیکھیں, بھالیں, انٹرنیٹ پہ دیکھیں, سرچ کریں, پر اس کے بعد انٹرنیٹ کی نالج ایک حد تک ہوتی ہے, ایون کتابی نالج بھی ایک حد تک ہوتی ہے. اس کے بعد جب پریکٹیکل جو انسان کے جو کلینک میں بیٹھا جو ڈاکٹر ہے نا, اس کی جو انفارمیشن ہے, اس کا مقابلہ نہ کتابیں کر سکتی ہیں, نہ آپ کے ریلیٹیوز کر سکتے ہیں, نہ ہی یوٹیوب یا گوگل کی انفارمیشن کر سکتی ہے.